بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، بڑا عبادت گزار پابند آدمی. دو بھائی کسی جگہ پر جا رہے تھے. ان کی ایک بہن تھی اور گھر میں کوئی رکھنے والا نہیں. دونوں بھائیوں نے کہا کہ راہب کے یہاں اس کو رکھ دیتے ہیں، بہت نیک آدمی. کہا ٹھیک ہے. راہب نے کہا میں اپنے کمرے میں تو نہیں رکھوں گا، وہ سامنے والا کمرہ ہے وہاں رکھ دو، اور کھانے کا جب وقت ہوگا میں اپنے دروازے کے باہر پلیٹ رکھ دوں گا، تمہاری بہن کو کہنا کہ یہاں سے آ کر لے جائے. پردہ ہوتا ہے، میں آگے نہیں بڑھوں گا. اندازہ لگا لیجیے کتنا پابند ہوگا. ٹھیک ہے، اپنی بہن کو رکھ دیا. بہن کہنے لگی بڑا عجیب پابند آدمی تھا. اب نفس اور شیطان نے یہ راہب کے دل میں بات ڈالی کہ بیچاری لڑکی وہاں سے اس کے دروازے سے تیرے دروازے تک چلتی ہوئی آتی ہے، آجو باجو سے لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہوگی، تو کم سے کم اس کے دروازے پہ تو رکھ دے. یہ قریب جا رہا ہے. میں نے شروع میں آیت پڑھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. اب اس کی دروازے پہ رکھنا شروع کی. اب دروازہ کھولتی تھی لڑکی تو نفس نے کہا کہ یہ دروازہ کھولتی ہے، کسی نامحرم کی نظر پڑتی ہے، اس سے بہتر ہے تو ذرا ٹھوک دیا کر، دروازہ کھولے تو اندر دھکا دے دیا کر. یہ تیسرا اسٹیپ آیا. چوتھا کہا لڑکی ہے، میں تو پابند آدمی ہوں، مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. پھر آہستہ سے دروازے کے اندر گھس گیا کہ بیٹا کھایا کہ نہیں کھایا، پیٹ بھر کر کھایا. پھر آگے بڑھا. اس سے لڑکی کے دماغ میں بھی شیطان اور اس کے دماغ میں بھی شیطان. دونوں نے وہ کام کر لیا جس کام کے کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا. دونوں نے اپنا منہ کالا کر لیا اور لڑکی کے پیٹ میں حمل لے گیا. جب حمل ظاہر ہوا تو راہب کہنے لگا کہ اب کیا کریں. لڑکی نے کہا میں تو ماں ہوں، اپنے بچے کو گرا نہیں سکتی. کہا تمہارے بھائی آئیں گے، میں بدنام ہو جاؤں گا، میری نیک نامی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری پورے علاقے میں. کہا نہیں، وہ ہم اس کو چھپا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. خیر بچہ پیدا ہو گیا. یہاں پتا چلا کہ بھائی واپس آ رہے ہیں. ادھر شیطان نے کہا کہ عورت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی مکاری بہت مشہور، اس کی چال اور جال بڑی خطرناک. یہ تجھے کہتی ہے چھپا دوں گی اور اچانک اس کے بھائی آ گئے اور ظاہر ہو گیا تو تیرے تو 12 بج جائیں گے. یہ بات بھی صحیح ہے. تو ایک دن لڑکی کسی کام سے گئی ہوئی تھی. اس نے اپنے بچے کو قتل کر ڈالا اور کھڈا کھود کر اس میں دفن کر دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تو فکر مت کر، میں سب سنبھال لوں گا. لیکن لڑکی نے دھمال مچانی شروع کی کہ ہے میرا بیٹے کو ڈالا کہاں تم نے، جلدی بتاؤ نہیں تو میں تو جاتی ہوں بادشاہ کے پاس. تو راہب نے سوچا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کو بھی مار ڈالا. وہاں کھڈا کھود کر اس کو بھی دفن کر دیا. بھائیوں کے آنے کی خبر ملی. بھائی سیدھے راہب کے گھر پر آئے کہ آپ نے ہماری بہن کو سنبھالا، بہت بہت شکریہ. ہماری بہن کہاں ہے؟ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا. تو بھائی سمجھے یہ اللہ والا آدمی ہے، جھوٹ تھوڑی بولے گا. اب شیطان ادھر پہنچا اور کہا کہ بھائی تم کو کچھ پتا نہیں، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو خود مار ڈالا ہے. میں تم کو چل کر اس کی قبر بتاتا ہوں، تم خود دیکھ لو کہ مری نہیں بلکہ مارا ہے.
اب بھائیوں نے آ کر دیکھا تو بہن کی لاش ملی کٹی ہوئی. بادشاہ کے پاس بات پہنچی. بادشاہ نے راہب کو پکڑ لیا اور کہا سچ سچ بتاؤ. اس نے جو ہے جب 3rd ڈگری آئی تو سب بتا دیا کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا. کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے اب پھانسی کی سزا ہے. ٹھیک ہے. جب پھانسی کا پھندا تیار ہوا، جب اس کو سولی پر لٹکانے کا وقت آیا، اب شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو تم موت کے دروازے پر کھڑے ہو، میں تم کو بچا سکتا ہوں، مگر ایک بات میری مان لو تو تم بچ جاؤ. راہب نے کہا کیا ہے؟ تو کہا اتنا کہہ دو ایمان سے میرا کوئی تعلق نہیں. نعوذ باللہ. راہب نے سوچا کہ ابھی یہ الفاظ کہہ دیتا ہوں، بچ جاؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، میں پھر سے مسلمان بن جاؤں گا. جیسے ہی اس کی زبان سے نکلا کہ میرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، فوراً جو ہے اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا.